بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ظالم اور شفاق ترین انسان چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کا ایک ایسا دلچسپ اور منفرد واقعہ سناتے ہیں جس میں ہلاکو خان کو، جو کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا، اس کو گاؤں کے چند کسانوں نے اس طرح بے وقوف بنایا کہ خود ہلاکو خان کے ہوش اڑ گئے، اور ہلاکو خان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں کے چند آدمی ہلاکو خان کو اتنا بڑا بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کو فتح کرنے کے لیے جب بغداد کی طرف آ رہا تھا، ہلاکو خان کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تھا، اور اب ہلاکو خان کا مقصد بغداد کو فتح کرنا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو کس طرح فتح کیا یہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں سن رکھا ہوگا، لیکن ہلاکو خان کا اپنی ریاست سے لے کر بغداد تک سفر کے درمیان کیا ہوتا رہا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سناتے ہیں کہ آخر ہلاکو خان کو بغداد کی طرف جاتے ہوئے کن راستوں سے گزرا، کن کن مسائل سے گزرا، اور راستے میں ہلاکو خان کو کس طرح کے واقعات پیش آتے رہے۔ دوستو، جب ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف جا رہا تھا تو اسی دوران ہلاکو خان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ وہ گاؤں سارے گاؤں سے بہت ہی مختلف اور عجیب قسم کا تھا۔ اس گاؤں کے ساتھ میں موجود فصلیں تھیں جن میں کسان کام کر رہے تھے، اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ ہلاکو خان کے لشکر کا سن کر بھی اس گاؤں کے مرد اور خواتین اپنے مردوں کے شانہ بشانہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ہلاکو خان کو ان گاؤں والوں کی یہ دلیری اور بہادری بہت پسند آئی، کیونکہ ہلاکو خان کے بارے میں مشہور تھا کہ جہاں بھی ہلاکو خان کا لشکر گزرتا اس جگہ پر کئی سالوں تک سبزہ نہیں اگتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جہاں بھی ہلاکو خان گزرتا ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا۔ لیکن ادھر ہلاکو خان کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر گاؤں والوں نے ہلاکو خان کی طرف ایک آنکھ بھر کے نہیں دیکھا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو رہے۔ اس گاؤں کے ساتھ میں ایک موجود بڑی سی وادی میں ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہلاکو خان کے لیے ایک اعلیٰ قسم کا خیمہ تیار کیا گیا، اور ساتھ میں موجود جنگل میں ہلاکو خان کے لیے شکار کر کے بھنا ہوا گوشت رکھا گیا۔ جب ہلاکو خان نے کھانا کھانے کے بعد آرام کر لیا تو اب ہلاکو خان اپنے چند اہم اور طاقتور سپاہیوں کے ساتھ اس گاؤں کی سیر و تفریح کے لیے نکل پڑا۔ جب ہلاکو خان اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو ہلاکو خان کی نظر جس گھر میں بھی پڑتی اس گھر میں کوئی نہ کوئی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی موجود ہوتی۔ ہلاکو خان صرف ایک گھر پر نہیں بلکہ پورے گاؤں پر فدا ہو چکا تھا، کیونکہ اس گاؤں کے اندر حسن ہی حسن تھا، اور ہلاکو خان حسن کا پیاسا تھا۔ ہلاکو خان نے اپنے سپاہ سالار کو کہا کہ ہمارا یہ لشکر یہاں پر تقریباً 10 دنوں کے لیے پڑاؤ کرے گا۔ یہ سن کر ہلاکو خان کے سپاہ سالار نے کہا، اے عظیم ہلاکو خان، آخر اس جگہ پر 10 دن رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہلاکو خان نے کہا کہ جب میں اس گاؤں کی سیر و تفریح کر رہا تھا تو مجھے اس گاؤں کے اندر 10 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ 10 کی 10 لڑکیاں کنواری تھیں، ان کو آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا۔ سپاہ سالار جانتا تھا کہ ہلاکو خان کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ پھر ہلاکو خان نے حکم دیا کہ تم ہر روز اپنے خاص سپاہیوں کو بھیج کر ایک گھر سے ایک لڑکی اٹھوا کر اس کو دلہن کی طرح تیار کر کے میرے خیمے میں بھجوا دینا، اور جب 10 دن تک میں اس گاؤں کی تمام خوبصورت لڑکیوں کے جسم سے لطف اٹھا لوں گا تو میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ سپاہ سالار نے اپنے خان کے آگے حکم کا سر تسلیم خم کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ اب ہلاکو خان کے قافلے نے 10 دن وہاں پڑاؤ کیا، اور ہر روز ہلاکو خان کے سپاہی جاتے اور اس گھر میں موجود ایک لڑکی کو اٹھا کر لاتے، اس کو دلہن کی طرح تیار کیا جاتا اور پھر ہلاکو خان کے خیمے میں بھیج دیتے۔ لیکن دنیا کے ظالم ترین
اور شفاق ترین آدمی کے پوتے کی سب سے بڑی اور بری صفت یہ تھی کہ ہلاکو خان جس بھی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا صبح اس کو عبرت ناک موت دے دیتا، کیونکہ ہلاکو خان یہ بات اپنے لیے کم تر سمجھتا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ ایک بار میں لطف اندوز ہو لوں تو پھر اور کوئی آدمی اس لڑکی کو ہاتھ بھی نہ لگائے، اور ہلاکو خان اس بات کو اپنے لیے کم تر سمجھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہلاکو خان جب سے پیدا ہوا جس بھی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا اس کو اس کے بعد قتل کر دیتا۔ بہت سے کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ہلاکو خان 14 سال کا تھا تو ہلاکو خان کی ایک دوست جو کہ اس کے باپ کے ساتھی کی بیٹی تھی، ہلاکو خان نے 14 سال کی عمر میں اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، اور اس وجہ سے ہلاکو خان کے والد اور اس کے ساتھی کے درمیان کافی اختلافات ہو گئے، اور اس بات پر ہلاکو خان کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ جب تم نے اس لڑکی کے جسم کو نوچ لیا تو پھر اس کو تم نے قتل کیوں کیا؟ ہلاکو خان نے کہا تھا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ جس لڑکی کو میں ہاتھ لگا لوں پھر اس کو کوئی ایرا غیرہ آدمی ہاتھ لگاتا پھرے، اور یہی وجہ تھی کہ ہلاکو خان 10 دن تک اس گاؤں کی جس لڑکی کے ساتھ رات گزارتا صبح اس کو قتل کروا دیتا، لیکن اس بار ہلاکو خان کا سب سے قریبی اور وفادار وزیر ساتھ تھا۔ جب پہلی رات ہلاکو خان کے سپاہی ایک لڑکی کو اٹھا کر لائے تو وزیر نے دیکھا کہ وہ لڑکی ایک بوڑھے بزرگ کی تھی۔ وزیر کو بہت ترس آیا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب وزیر سوچنے لگا کہ کس طرح اس لڑکی کو عبرت ناک موت سے بچایا جائے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ صبح ہوئی اور ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو جا کر جنگلی جانوروں کے آگے پھینک دو۔ تو اتنے میں اس کے وزیر نے کہا، اے میرے عظیم خان، جب بھی تم کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارتے ہو صبح اس کو جنگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دیتے ہو، لیکن اس بار ان لڑکیوں کو کسی اور طریقے سے اذیت ناک سزا دو۔ ہلاکو خان نے کہا، اے وزیر بتاؤ ان کی کیا سزا ہونی چاہیے، ان کو کس طرح موت دینی چاہیے؟ تو وزیر نے کہا، اے میرے خان، ہماری وادی کے قریب ایک اندھا کنواں ہے، آپ ان لڑکیوں کو اپنے سپاہیوں کو حکم دیں کہ اس کو اندھے کنویں میں پھینکوا دیں، نہ ہی گاؤں والوں کو پتہ چلے گا کہ ہلاکو خان نے ان کی بیٹیوں کو قتل کر دیا، اور نہ ہی وہ یہ سمجھیں گے کہ ان لڑکیوں کو ہلاکو خان نے اپنے پاس لونڈیا بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن اگر ان کی موت کی خبر گاؤں والوں کو ہو گئی تو وہ رات کے اندھیرے میں یہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ہلاکو خان کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ اب ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کے ساتھ جاؤ اور اس اندھے کنویں میں اس لڑکی کو پھینک دو۔ اب ہلاکو خان ہر صبح سپاہیوں کو حکم دیتا اور سپاہی وزیر کے ساتھ جاتے اور اس اندھے کنویں میں جا کر لڑکی کو پھینک دیتے، اور اسی طرح کرتے کرتے 10 دن اور 10 راتیں گزر گئیں۔ اب ہلاکو خان نے جب گاؤں کی ساری کنواری لڑکیوں کے ساتھ ایک ایک رات گزار لی تو اب ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو بغداد کو فتح کرنے کی خاطر چلنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان کا لشکر وہاں سے چلا گیا، وقت گزرتا رہا، اور چند ماہ کے بعد ہلاکو خان جب بغداد کو فتح کر کے اور بغداد کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد دوبارہ اتفاقاً اسی گاؤں کے پاس گزرا، ہلاکو خان نے دیکھا کہ جس لڑکیوں کے ساتھ ہلاکو خان نے زنا کیا اور صبح ان کو اندھے کنویں میں پھینکوا دیا، وہ سب کی سب لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو بہت غصہ آیا اور حیرت ہوئی کہ جب میں نے ان لڑکیوں کو اندھے کنویں میں پھینکوا دیا تو پھر یہ لڑکیاں کہاں سے آ گئیں؟ ہلاکو خان نے اپنے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ تو وزیر نے کہا، نہیں حضور، آپ کے سپاہی یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ان لڑکیوں کو اندھے کنویں میں پھینکا تھا۔ ہلاکو خان کو شک ہو گیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہلاکو خان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا جن لڑکیوں کے ساتھ ہلاکو خان ایک رات گزار چکا ہے اور ابھی تک وہ زندہ ہیں، لہذا ہلاکو خان ایک ایک نے اپنے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس اندھے کنویں پر پہنچ گئے۔ ہلاکو خان کنویں کو ہر طرف سے دیکھ رہا تھا
لیکن وہ کنواں اتنا گہرا تھا کہ نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کنویں سے کسی بھی قسم کی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ غصے میں آ کر ہلاکو خان نے اپنے ایک سپاہی کو لات ماری اور وہ سپاہی اس اندھے کنویں میں گر گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ہلاکو خان کا وہی سپاہی ہلاکو خان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب ہلاکو خان نے اپنے سپاہی کو زندہ دیکھا تو سخت غصے میں آ گیا اور کہا، تم کیسے زندہ بچے، حتیٰ کہ میں نے تم کو اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ تو اس نے کہا، اے میرے خان، وہ کنواں اندھا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں بندے کی جان جاتی ہے، بلکہ وہ ایک گڈھا ہے اور اس گڈھے کے نیچے ایک لکڑی کا تخت رکھا گیا ہے، اور اس تخت کے کھلنے کے بعد ایک سرنگ شروع ہوتی ہے اور وہ سرنگ اس گاؤں کے پاس جا کر کھلتی ہے۔ اے میرے خان، جب آپ ان لڑکیوں کو اس اندھے کنویں میں پھینکواتے تو وہ لڑکیاں اس اندھے کنویں سے گزرتی ہوئی اپنے گاؤں میں چلی جاتی اور ہم سمجھتے کہ وہ لڑکیاں مر چکی ہوں گی۔ ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور ان لڑکیوں کو اور ان کے ماں باپ کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ ان تمام لڑکیوں کو اور ان کے ماں باپ کو میں اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دوں گا، اور اس گاؤں کے سردار کو بھی پکڑ لاؤ جس نے ہمارے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیلا۔ جب ہلاکو خان کے سپاہی وہاں پہنچے تو سارے گاؤں والے ہلاکو خان کی آمد کا سن کر وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ہلاکو خان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ سارے گاؤں والے اپنی بنائی گئی خفیہ جگہوں پر چھپ گئے ہیں، لہٰذا ان کو تلاش کرنا مشکل تھا، کیونکہ پہلے بھی ہلاکو خان کو ان گاؤں والوں نے اچھی طرح بے وقوف بنا لیا۔ لیکن ہلاکو خان کے سپاہی ایک بوڑھے بزرگ کو پکڑ کر لائے اور آ کر ہلاکو خان کو بتایا، حضور، صرف یہی ایک بوڑھا بچا تھا جو کہ چل پھر نہیں سکتا، اور یہی ایک بوڑھا اس گاؤں میں موجود تھا۔ ہلاکو خان نے پوچھا، اگر تم مجھے یہ بات بتا دو کہ آخر ان گاؤں والوں نے یہ کنواں کیوں بنایا ہوا تھا اور اس کے نیچے سرنگ کیوں تھی، تو میں تیری جان بخش دوں گا۔ وہ بوڑھا بزرگ کانپتے ہوئے لگا اور کہا، اے عظیم خان، ہمارے گاؤں کے سارے لوگ بڑے ہی عقل مند اور ذہین ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی مشکل آ سکتی ہے، لہٰذا ہمارے گاؤں والوں نے بہت جگہوں پر ایسے خفیہ مقامات بنائے ہوئے ہیں کہ جب دشمن حملہ کرے تو سب لوگ اپنی جان بچا سکیں، اور یہ کنواں بھی ان تمام جگہوں میں شامل ہے۔ جب بھی گاؤں میں کوئی حملہ ہوتا یا دشمن کا حملہ ہوتا تو گاؤں والے اس کنویں میں چھلانگ لگا دیتے اور دشمن سمجھتا کہ یہ سب مر چکے ہوں گے، لیکن وہ اس کنویں کے ذریعے سرنگوں میں چلے جاتے اور دشمن کے جانے کے بعد واپس نکل آتے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ساری کی ساری لڑکیاں زندہ بچ گئیں۔ یہ سن کر ہلاکو خان کو بہت غصہ آیا، لیکن پہلی بار ہلاکو خان کو عام گاؤں والوں سے شکست کھا چکا تھا، اور اسی وجہ سے ہلاکو خان نے اس پورے گاؤں کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد جب بھی ہلاکو خان کو وہ گاؤں یاد آتا، ہلاکو خان غصے سے تڑپ جاتا، کیونکہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والا انسان چند عام کسانوں سے دھوکہ کھا گیا تھا۔